دوستو اس وقت سویڈن میں ایک قرآن جو ہے اس کو نظر آتش کرنے کا واقعہ جو ہے اس نے پوری دنیا میں جیسے آگ لگا دی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے اور ہم اس فعل کی مذمت کرتے ہیں۔ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی مذہبی کتاب کو، کسی مذہبی شخصیت کو یا کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے، کیونکہ یہ معاشرے کے لیے انتہائی زہر ہے۔ اور یہ ہوا ہے سویڈن کے اندر، اور ترکی اور سویڈن کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بڑی حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ ویسے تو یہ واقعہ پہلے بھی آیا ہے اور یہ قابل مذمت ہے، میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کیونکہ اس سے دنیا کے 1.60 ارب مسلمان جو ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، اور اس سے دنیا کا جو امن ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے۔ یہ واقعہ، اس واقعے کی جو تفصیل ہے یا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ رشیا اور یوکرائن کی جنگ کے بعد جو رشیا ہے وہ قطعی طور پر نہیں چاہتا کہ جو ممالک خاص طور پر یورپ سے لنک کرتے ہیں وہ نیٹو کا حصہ بنے۔ اور جب یہ جنگ ہوئی تو اس کے بعد سویڈن نے اور فن لینڈ نے یہ طے کیا کہ وہ نیٹو کا حصہ بنیں گے، اور انہوں نے نیٹو کے لیے اپلائی کیا، مگر ترکی نے اس حوالے سے اس کی مخالفت کی، چونکہ ترکی جو ہے وہ نیٹو کا حصہ ہے، اور کوئی بھی نیٹو کا جو ملک ہے جو نیٹو کا حصہ ہے اس کے پاس ایک ویٹو پاور ہے کہ جب تک نیٹو کے تمام ممالک اس بات پر اتفاق نہیں کرتے کہ کوئی نیا ملک نیٹو کا حصہ بنے گا، تب تک نیٹو کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو سویڈن اور ترکی کے درمیان میں یہ حالات اسی وقت خراب ہونا شروع ہوئے جب سویڈن نے اس کا اظہار کیا کہ جی وہ نیٹو کا حصہ بننا چاہتا ہے، اور ترکی نے اس حوالے سے مجھ کی مخالفت کی۔ ترکی اور سویڈن کے جو حالات ہیں ان کی حساسیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ سویڈن کا جو وزیر دفاع تھا پال جانسن، اس نے ترکی کا دورہ کرنا تھا، لیکن ترکی حکومت نے اس دورے کو منسوخ کر دیا، اور اب یہ جو دورہ ہے یہ کب ہوگا کب نہیں یہ معلوم نہیں، لیکن سفارتی تعلقات جو ہے وہ انتہائی خراب ہو گئے اس وقت۔ سویڈن میں جو سویڈن عوام ہیں، جو لوگ ہیں، وہ ترکی سے اس بات پر ناراض ہیں کہ ترکی نے کیوں اس بات کی مخالفت کی کہ سویڈن کو نیٹو کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ترکی میں بہت سارے ہنگامے پھوٹے اور ترکی کے خلاف احتجاج ہوئے۔ سویڈن کی ایک سیاسی پارٹی ہے سام کرسپ، جو اس کے رہنما ہے راسموس پالوڈان، انہوں نے جو قرآن مجید ہے اس کا نسخہ جو ہے وہ نظر آتش کیا، اور اس کے بعد پھر یہ حالات خراب ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی ہے، تو وہ دونوں طرف سے مظاہرے جو ہو رہے، اور سویڈن جو ہے اس وقت حالات ملک کے اندر کافی خراب ہیں، اور ڈر یہ ہے کہ یہ جو نفرت کی آگ ہے یہ یورپ کے دیگر ممالک کو بھی کہیں اپنے اس میں نہ لے لے، کنٹرول میں نہ لے لے۔ ترکی میں بھی بہت بڑے بڑے ہنگامے، بہت بڑے بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس حوالے سے۔ گو کہ سویڈش جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے، اور جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی جو مذہب ہے اس کی حوالے سے اس کی دل آزاری کی جائے، تو یہ واقعہ جو ہے یہ اس طرح ہوا ہے۔ گو کہ یہ ایک شرمناک عمل ہے جس سے دنیا کا جو امن ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، اور ہوتا ہے اس طرح کے واقعات میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سویڈن میں یہ پہلی بار نہیں ہوا، سویڈن میں 2020 میں بھی قرآن کو نظر آتش کیا گیا، اور اسی ملک میں اپریل 2022 کو بھی قرآن جلایا گیا، اور اس سے بہت نقصان ہوا۔ بہت سارے مسلمان ممالک نے سعودی عرب سمیت سویڈن کی جو مصنوعات ہیں، ان کی جو پروڈکٹ ہیں،
ان کا بائیکاٹ کیا، دکانوں سے نہیں اٹھاتے تھے، جیسے کہ فرانس کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ یہ ہوا تھا۔ تو اس سے نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ معاشی طور پر بھی یورپ پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔